بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اے ایمان والو، انما الخمر یہ شراب، والمیسر اور جوا، والانصاب اور بت، والازلام اور جوئے کے تیر، رجس من عمل الشیطان، یہ سب گندے کام ہے شیطان کے، فاجتنبوہ پس ان سے بچتے رہو، لعلکم تفلحون تاکہ تم نجات پاؤ۔ انما یرید الشیطان، شیطان تو یہی چاہتا ہے، ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ ڈالے تم میں دشمنی اور بغض، فی الخمر والمیسر شراب اور جوئے کے ذریعے، ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، اور روکے تم کو اللہ کی یاد سے اور نماز سے، فہل انتم منتہون پس کیا تم باز آنے والے ہو۔ آیات مذکورہ آیات نمبر 90 اور پھر 91 92 میں شراب، جوا، بت اور جوا کھیلنے کے تیروں کو گندی چیزیں اور گندگی کے کام بتلا دیے۔ رجس عربی زبان میں ایسی گندی چیز کو کہا جاتا ہے جس سے ایک انسان نفرت کرے، اور کوئی بھی سلیم الطبع، عقل مند، سلیم العقل انسان وہ خود بخود ان چیزوں سے نفرت کرے گا اور اس کو گن اور نفرت محسوس ہوگی۔ ان 4 چیزوں میں شراب کی حرمت اور اس کے مفاسد کو میسر، انصاب اور ازلام سے ملا دیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ شارب الخمر کا عابد الوطن، یعنی شراب پینے والا اس طرح مجرم ہے جیسا کہ وثن بت کو پوجنے والا ہو۔ اور بعض روایات میں ہے کہ شارب الخمر کا عابد اللات والعزى، شراب پینے والا ایسا ہے جیسے لات اور عزیٰ کی عبادت کرنے والا ہو۔ باقی میسر اور ازلام نتیجہ کے اعتبار سے تقریباً ایک ہی چیز ہے۔ ازلام ظلم کی جمع ہے، اور یہ ان تیروں کو کہا جاتا ہے جس پر قرآن اندازی کر کے عرب جوا کھیلتے تھے، اور جس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ 10 آدمی مل کر ایک اونٹ خریدتے تھے، پھر ذبح کرتے تھے، پھر اس کا گوشت تقسیم کرنے کے بجائے 7 عدد تیروں پر کچھ مقررہ حصوں کے نشانات بناتے تھے،
اور 3 تیروں کو بالکل خالی چھوڑتے تھے. جو 3 تیر خالی ہوتے تھے ان کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا، اور 7 تیروں والوں کو گوشت مل جاتی. اس طرح کے قرآن اندازی قمار یعنی ایک قسم جوا ہے اور قرآن کریم کے نص کے مطابق حرام ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھ کے کہ نفس قرآن اندازی حرام نہیں ہے، کیونکہ نفس قرآن اندازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ جب حقوق میں سب برابر ہو، سب کے حصے مساوی ہو، تو حصوں کے تعین کے لیے قرآن اندازی بالکل جائز ہے. مثلا ایک پلاٹ ہے، 4 کنال ہے، 4 بندے ہیں، لیکن صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ کس کو کون سا حصہ ملے گا، اوپر والا، نیچے والا، دائیں والا، بائیں والا. اب اس کے لیے قرآن اندازی بلا شک و شبہ جائز ہے. لیکن کفار مکہ جاہلیت میں جو قرآن اندازی کرتے تھے اور قرآن اندازی کے ذریعے جاہلیت کا ایک رسم انہوں نے شروع کیا تھا، جاری رکھا تھا. اس میں بعض لوگوں کو محروم کرتے تھے، جس طرح آج کل لاٹری ہے، جس کی لاٹری نکل آتی ہے تو وہ مالدار بن جاتا ہے، اور محروم جو ہے وہ غریب سے غریب تر بن جاتا ہے. تو میسر اور ازلام نتیجہ کے اعتبار سے تقریباً ایک ہی ہے اور دونوں میں محرومی ہے. اور انصاب نسب کی جمع ہے. نسب ہر کڑی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، خواہ بت ہو، درخت ہو یا پتھر ہو، جو بھی ہو وغیرہ. اور میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ شراب کے حرمت یہ تدریجاً نازل ہے. یکدم شراب حرام نہیں ہے، یکدم شراب حرام نہیں ہوئی ہے. سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیات نازل ہوئی کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما. سورہ بقرہ کی اس آیت کو سن کر بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے شراب پینا چھوڑ دیا، بعض پیتی رہے، یہاں تک کہ ایک دن ایک صحابی نے امامت کی، اور امامت کرتے ہوئے انہوں نے قراءت میں بڑی غلطی کی. تو پھر سورہ نساء کی آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون. اس آیت کے نزول کے بعد، سورہ نساء کے آیت کے نزول کے بعد، حالت نشہ میں شراب پڑھنے کو منع کیا گیا، اور اس کے بعد سختی سے پینے کی ممانعت کی. سورہ مائدہ کی آیات نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم باز آتے ہو یا نہیں؟ تو صحابہ نے کہا انتہینا ربنا، یا رب العالمین ہم باز آ گئے. قضا فی در منصور جلد 2 صفحہ نمبر 214 بروایت مسند احمد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم اجمعین.
بہرحال آیت مذکورہ میں شراب اور جوا جو ہے اس کی شدید حرمت اور اس کے روحانی جسمانی خرابیوں کا تذکرہ ہے۔ روحانی اور معنوی خرابیوں کے حوالے سے فرمایا کہ رجس من عمل الشیطان، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ چیزیں فطرت سلیمہ کے نزدیک گندے اور نفرت کے قابل ہے، ایک شیطانی چال ہے، بلکہ ایک شیطانی جال ہے جس میں جو پنس جانے کے بعد بے شمار مفاسد، خرابیاں اور بے تحاشا خرابیوں کے گڑھے میں بندہ گر جاتا ہے۔ لہذا فرمایا کہ فجتنبوہ، اس سے اجتناب کرو، اس سے پرہیز کرو، اور آخر میں فرمایا علت غائب فرمایا کہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم دنیا اور آخرت میں فلاح، کامیابی، کامرانی تمہیں نصیب ہو جائے۔ اور دوسری آیت میں شراب جوا کے دنیاوی اور ظاہری مفاسد کو بیان کیا، فرمایا کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان تو یہ چاہتا ہے، یہ شیطان کی چال ہے کہ تمہیں شراب اور جوے میں مبتلا کر کے تمہارے درمیان بغض اور عداوت کی بنیادیں ڈالے۔ چونکہ نزول آیت کے وقت باہمی غیظ و غضب، جنگ و جدال بھی اسی شراب ہی کی وجہ سے ہوئی تھی، اور یہ اچانک کوئی جھگڑا نہیں تھا، بلکہ جب ایک بندہ نشے میں ہو، عقل اس کی زائل ہو جاتی ہے، تو پھر ظاہر ہے وہ اس طرح کے حرکات کرتے ہیں، اور اس طرح کے حرکات کا صادر ہونا ایک لازمی امر ہے۔ اس طرح جوئے کا معاملہ ہے، جھگڑے کا باعث ہے، جس طرح شراب نشہ ہے، جھگڑے کا باعث ہے۔ جوئے میں کیا ہوتا ہے؟ جوئے میں ہارنے والا اگرچہ ہار تو مان لیتا ہے، نقصان تسلیم کرتا ہے، مگر اپنے مد مقابل پر، اپنے حریف پر اس بندے کا غضب اور غصہ جو ہے وہ برقرار رہتا ہے۔ اسی لیے شراب کے محفلوں میں اور جوئے کے محفلوں میں کتنی لڑائیاں ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، قتل و غارت تک بات پہنچ جاتی ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قتادہ رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بعض عرب کی یہ عادت تھی کہ جوئے میں اپنے اہل و عیال اور مال سامان جائیداد سب چیزیں ہرا دیتے تھے، اور انتہائی غم اور ماتم کی زندگی بسر کرتے تھے۔ یہ جاہلیت کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن آج بھی ہم جاہلیت میں رہ رہی ہے۔ آج بھی لوگ جوئے میں برتن جو ہے وہ ہار جاتے ہیں، گھر بیوی کے زیورات ہار جاتے ہیں، جائیداد ہار جاتے ہیں۔ تو شراب اور جوا بہت خطرناک ہے، اس کی معاشرتی خرابیاں ہے، اس کی دینی نقصانات ہے، اس کی دنیاوی نقصانات ہے، اس کے اخلاقی نقصانات ہے۔ اور آخر میں فرمایا کہ وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، یہ چیزیں تمہیں اللہ کی یاد سے، نماز سے غافل کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ذکر اللہ اور نماز سے غافل ہونا دنیا اور آخرت، روح اور جسم دونوں کے لیے تباہ کن ہے۔ نماز نہ پڑھنا، اللہ کو یاد نہ کرنا، کیا یہ آخرت کی بربادی ہے یا نہیں ہے؟
اور جو ذکر نہ کرے، اللہ کو یاد نہ کرے، اس کا روح مردہ ہو جاتا ہے یا نہیں؟ یہ جو تاش ہے، تاش اس پر لوگ جوا کھیلتے ہیں، آپ اس پر جوا کھیلیں یا نہ کھیلیں، لیکن کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جب وہ ایک دفعہ تاش میں شروع ہو جاتے ہیں تو رب کھیلتے ہیں، تو ان بدبختوں کو پھر نہ نماز کی فکر ہوتی ہے، نہ سبق کی فکر ہوتی ہے، نہ کھانے کی فکر ہوتی ہے، نہ پینے کی فکر ہوتی ہے۔ نشہ ہے وہ، یہ تاش علیحدہ ایک نشہ ہے جو ذریعہ ہے جوئے کا۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ ذکر اللہ اور نماز سے غفلت پر اگر غور کیا جائے تو اخروی کامیابی بھی ہے، اخروی خرابی بھی ہے اور دنیاوی خرابی بھی ہے۔ اس لیے رجس من عمل الشیطان سے خالص اخروی اور روحانی مضرات کا بیان مقصود ہے، اور ایوقع بینکم العداوۃ والبغضاء سے خالص دنیاوی اور جسمانی خرابی کا بتلانا مقصود ہے۔ وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ سے دین دنیا کی اور دونوں کی تباہی اور بربادی کا ذکر مقصود ہے۔ اور ایک بات قابل ذکر ہے، قابل غور ہے کہ ذکر اللہ میں تو نماز بھی داخل ہے، بلکہ بعض مواقع پر قرآن کریم میں نماز کا اطلاق ذکر اللہ پر ہوتا ہے، حدیث میں بھی ہے۔ تو آیات مذکورہ میں نماز کو علیحدہ ذکر کرنے میں کیا حکمت ہے؟ تو اہل علم فرماتے ہیں کہ اس میں نماز کی اہمیت اور ذکر اللہ کے تمام اقسام پر نماز کی افضلیت ہونے کا اشارہ ہے، اس لیے نماز کو مستقل طور پر ذکر فرمایا، اور تمام تر دینی، دنیاوی، جسمانی، روحانی خرابیوں کی تفصیلات کے بعد بتلایا کہ یہ شراب ہے، جوا، اس میں ہر قسم کی خرابیاں ہیں۔ ایک عجیب انداز میں باز رکھنے کی ترغیب دی کہ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، یعنی ان تمام تر خرابیوں کے باوجود، اور یہ جو تمام خرابیاں تمہارے علم میں آ گئی، تم اب ان چیزوں سے باز آؤ گے؟ سوال ہے حل انتم منتہون۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے فرمایا کہ انتہینا ربنا، اے ہمارے رب، ہم باز آ گئے، قضا فی در منصور۔